اگر کوئی آدمی چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، اس رات میں بیری کے 7 پتے لے کر اسے پانی کے اندر جوش دلائے، گرم کرے، گرم کرنے کے بعد پھر اس پانی کے ساتھ نہا لے تو وہ آدمی سال بھر جادو سے محفوظ رہے گا۔ اس کے نہانے کا طریقہ یہ ہے، مثال کے طور پر گھر میں 3 افراد ہیں تو ہر ایک کے پتے الگ الگ ہونے چاہیے۔ مثال کے طور پر 3 افراد ہیں تو پتے ہوں گے 21۔ اب 21 پتے اکٹھے لیں، اکٹھے لینے کے بعد ایک ہی برتن کے اندر پانی ڈال کر یہ پتے اس کے اندر ڈالیں، انہیں جوش دلائیں، گرم کریں۔ گرم کرنے کے بعد اب جس نے نہانا ہے، غسل کرنا ہے، وہ بیچ میں سے 7 پتے نکالے، تھوڑا سا پانی لے گلاس کے اندر یا کسی اور برتن کے اندر پانی لے کر غسل خانے میں جائے، کسی بالٹی کے اندر یا ٹب کے اندر اس پانی کو ڈالے، ڈالنے کے بعد اوپر سے دوسرا پانی نل والا ٹوٹی کے ساتھ مکس کرے، مکس کرنے کے بعد پھر اس پانی کے ساتھ غسل کر لے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آدمی سال بھر جادو سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح دوسرے نے نہانا ہے، وہ بھی اپنا 7 پتے لے، بیچ میں سے گرم پانی لے، غسل خانے میں جائے، ٹب کے اندر پانی کے اندر اس پانی کو ڈالے اور اوپر سے پانی مکس کرے، مکس کرنے کے بعد اس پانی کے ساتھ غسل کر لے۔ تو اس طرح آدمی جو ہے وہ سال بھر جادو سے محفوظ رہے گا۔ اگر کسی کو جادو ہے تو وہ بھی اس سے نہائے، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جادو بھی چلا جائے گا۔ لیکن یہاں یہ بات بھی یاد رہے، یہ جو نہانا ہے یہ کوئی فرض، واجب یا سنت نہیں ہے، نہ ہی یہ مستحب ہے، بلکہ یہ ایک جائز کام ہے جو بزرگوں سے ثابت ہے۔ اگر کوئی نہا لیتا ہے تو اس سے فائدہ حاصل ہوگا، کیونکہ یہ بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی علیہ کا تجربہ شدہ عمل ہے کہ انہوں نے یہ عمل کیا، حقانیت ان پہ واضح ہو گئی، انہوں نے آگے بتایا، انہوں نے پھر آگے بتایا، اس طرح یہ عمل چلتا آ رہا ہے اور آج لوگ اس عمل پہ جو ہے وہ عمل کر رہے ہیں، اس عمل کو کر رہے ہیں کہ بیری کے پتوں کے ساتھ نہاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرماتا ہے۔ اور ظاہری بات ہے، شفا دینے والی ذات، جادو سے حفاظت کرنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے۔ جس طرح کہ ہم اور بھی ٹوٹکے تو آزماتے ہیں گھروں کے اندر کہ بچے کو جو ہے وہ نظر لگ جائے تو ہم لال مرچیں لیتے ہیں، سرخ لال مرچیں خشک لے کے ڈنڈی والی، اس کو بچوں کے جو ہے وہ سروں سے وارنے کے بعد آگ میں جلا دیتے ہیں تو بچے کی نظر اتر جاتی ہے۔ تو اس طرح بیری کے پتوں کے ساتھ نہانے سے بھی بندہ جو ہے وہ جادو سے محفوظ ہو جاتا ہے، جادو سے حفاظت ہو جاتی ہے، اور یہ عمل جو ہے وہ جائز ہے۔ اس کے کرنے سے بندہ گناہ گار نہیں ہوتا۔ بندے نے نہانا ہی ہے، اپنے آپ کو جو ہے وہ صاف کرنا ہے، پاکیزگی حاصل کرنی ہے، تو نہانے میں حرج کیا ہے؟ ویسے بھی تو نہاتے ہی ہیں۔ تو شب برات کی رات آنے والی ہے، اتوار کا دن ہوگا، رات پیر کی ہوگی، اتوار اور پیر کی جو درمیانی رات ہے، اس رات میں جو ہے ویسے آپ غسل کر لیں، بیری کے پتوں کے ساتھ جو ہے وہ غسل کر لیں۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ بندہ جو ہے وہ جادو سے محفوظ رہے گا اور سال بھر جادو سے حفاظت رہے گی۔ اگر کسی پر جادو ہے تو وہ بھی اس کے ساتھ نہا لے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کی برکت سے بندہ جو ہے وہ جادو سے محفوظ ہو جائے، جادو ہے تو اتر جائے۔ اور یہ رات ویسے بھی بڑی برکتوں والی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات آسمان دنیا پہ تجلی فرماتا ہے اور پکار کے فرماتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ اس کو بخش دیا جائے، ہے کوئی عافیت طلب کرنے والا کہ اسے عافیت عطا کی جائے، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ اسے رزق عطا کیا جائے۔ پھر اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ پکار کے فرماتا رہتا ہے، کہتا رہتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی مانگنے والا، یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جاتی ہے۔ تو یہ رات بڑی برکتوں والی رات ہے، یہ ہمیں حضور علیہ السلام کے صدقے عطا ہوئی ہے۔ ہمیں اس رات کو غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے بلکہ اللہ کی یاد میں گزارنا چاہیے۔ یہ رات ایسی رات ہے کہ اس میں بندے کے نامہ اعمال کو رب کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو اس رات کے آنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، گریہ اوزاری کر لیں، سچی توبہ کر کے اپنے گناہوں سے تائب ہو جائیں۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اللہ کی رحمت سے بندے کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی رحمت تو بندے کو پکار کے کہتی ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے بھاگے ہوئے انسان آ جا میری دہلیز پہ، تمہارے گناہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہوئے تو میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا۔ بس کام یہ کرنا ہے کہ عاجزی کے ساتھ رب کی بارگاہ میں جھکنا ہے۔ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ جھک جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور روایت میں آتا ہے نا کہ 2 بھائی تھے، ایک گناہ گار تھا، ایک نیک تھا۔ اب جو گناہ گار بھائی تھا اس کی موت کا وقت قریب آیا تو نیک بھائی نے یہ کہا کہ میں نے تجھے بڑا سمجھایا کہ بھائی نیک کام کیا کر، رب کو راضی کیا کر، رب کی رضا والے کام کیا کر، تو نے میری بات نہ مانی، ہمیشہ جو ہے وہ رب کی نافرمانیاں کرتا رہا۔ اب تیرے اوپر نزع کا وقت ہے، آخری وقت ہے، نہ جانے تیری رات قبر کی کیسے گزرے گی۔ اس نے آگے سے یہ کہا کہ اے میرے بھائی بتا مجھے، اگر میرا رب میرا سارا معاملہ میری ماں کے سپرد کر دے تو کیا مجھے میری ماں جہنم میں جانے دے گی؟
اب نیک بھائی نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ماں تو اپنی اولاد سے بڑی محبت کرتی ہے، بے لوث محبت کرتی ہے، کانٹا بھی لگ جائے تو ماں سے جو ہے وہ دیکھا نہیں جاتا، گوارا نہیں ہوتا، وہ تجھے جہنم میں کیسے جانے دے گی؟ اب اس گناہ گار بھائی نے یہ کہا کہ اے میرے بھائی یہ بتا، ایک ماں اپنے بیٹے کو کانٹا لگ جائے اس سے دیکھا نہیں جاتا تو میرا رب تو 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے، وہ مجھے جہنم میں کیسے جانے دے گا؟ یہ الفاظ کہے تو اس کا انتقال ہو گیا۔ بھائی نے اسے غسل دیا، کفن پہنایا، نماز جنازہ پڑھی، تدفین کی اس کی۔ جب گھر واپس آیا تو خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ اس کا بھائی جنت میں ہے اور سیر کر رہا ہے۔ پوچھا ما فعل اللہ بک، اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہا اللہ نے مجھے بخش دیا۔ کہا تو نے تو کوئی نیک کام کیا ہی نہیں تھا، بخشش کیسے ہوئی؟ کہا اسی ایک آخری بات نے میری بخشش کروا دی، جو میں نے یہ کہا کہ اللہ 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے۔ تو یہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اللہ کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاوے میرا۔ اللہ کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے کہ میرا کوئی بندہ کوئی نیک کام کرے تو صحیح کہ جس کے سبب میں اس کی بخشش کر دوں۔